بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و رحمت ہو یاری مدد آپ پر۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ نجف ہے، اشرف موجود ہے، آخری دن ہے آج، روانگی وطن کو ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس اربعین میرے لیے خاص یہ تھا کہ کچھ ایسی شخصیات نے مجھے شریک سفر یوں کہیے رہے میرے، جو میرے لیے اور سہلا کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ اس میں ایک شخصیت جس کو میں یہاں دعوت دے رہا ہوں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی، وہ بہت جانی پہچانی شخصیت کراچی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھے گا نام لینے کی ہی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام جانتے ہیں۔ میں گزارش ہوں جناب علی رضا لاجی بھائی سے کہ وہ یہاں تشریف لیں۔ لاجی بھائی سلام ہو آپ پر، یا علی مدد سرکار۔ کووڈ-19 کے بعد فل سوئنگ اربعین، فل کراؤڈڈ، 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا مجمع، کیسا رہا اوور آل ایکسپیرینس؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ تو مشی بڑی ڈیٹیل کی اور آپ خدمت بھی کرتے رہے بیچ میں، کیا محسوس کیا سہلا کے ساتھ؟ ویسے اوور آل کیا رہا؟ اوور آل یہ ہمارا سفر بہت زبردست رہا۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس بار جو اوور آل اربعین تھا وہ بہت مشکل اربعین تھا۔ مشکل سے مراد یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ ہمیں کوئی موقف خالی ہی نہیں ملتا تھا، اور بیچارے موقف والوں کا یہ حال تھا کہ ان کو اگر 100 آدمی کا ویزا اپلائی کیا تھا تو 10 لوگ ملے تھے، اور وہ 10 لوگ پورے موقف کو کنٹرول کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے، بالکل بڑی مشکلات تھیں اس بار پاکستانی موقف کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کو مکمل ویزاز نہیں دیے گئے تھے، تو بیچارے بڑی محنت کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے، اور ان کی جو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ امام حسین کی جانب سے جو مدد ہوئی کہ لوگوں نے جا کے اور خدمات انجام دی، اور کسی نہ کسی طرح یہ موقف چلتے رہے۔ اور الحمدللہ پھر مشی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اتنی بڑی تعداد میں لوگ روڈ پر ہوتے تھے کہ ہم حیران ہو گئے تھے، اور ہم درمیان میں کوریج بھی کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے ہماری کوریج پی سی این کی جانب سے بھی دیکھی ہوگی، اور بہت ساری بڑی تعداد میں لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا کہ بھائی بہت زبردست کوریج ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے بڑی چیز، جب ہم یہاں آ گئے، اب جب ہم نے السہلا کو دوبارہ جوائن کیا، کیونکہ وہ پہلا تو سٹارٹ تھا کہ ہم کازمین میں تھے، تو بہترین ہوٹلز سے ہمارے، کیونکہ نارملی ہوتا کاروان میں یہی ہے کہ سٹارٹ بہت اچھا دیا جاتا ہے اور اینڈ میں بڑا غلط کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اور میں آپ کو بہت کلیئرلی بتاؤں، میں نے بڑے بڑے کاروانوں میں سفر کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کاروان میں سفر کیا ہے، بڑے سے بڑے کاروان میں سفر کیا ہے، لیکن السہلا کا میں یہ کریڈٹ دوں گا اس کو اس بار کہ فرام بگننگ، مطلب فرام اسٹارٹ انہوں نے بہترین ہوٹلس سے ہمیں وہ دیا، اور جو پیکیج تھا اس کے اندر یہ تمام چیزیں انہوں نے انکلوڈ کی، پلس جو ہم کربلا میں رہے اس کا اکوموڈیشن بھی بہت اچھا تھا، قریب ترین تھا حرم کے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے، اب ہم نجف میں ہیں، نجف کا بھی ہوٹل ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ فل بورڈ ہوٹل تھا، اور بہت اچھا، مطلب انتظامات میں کہوں گا کہ انہوں نے مطلب اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میں ان کو شاباشی دیتا ہوں کہ دیکھیں اتنے مشکل حالات میں، کیونکہ میں پہلے بھی بہت سارے کاروانوں کو گائیڈ بھی کرتا رہا ہوں، سمجھاتا بھی رہا ہوں کہ خدا کے واسطے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک کریں، آپ پیسے پورے لے رہے ہیں تو آپ سروسز بھی دیں۔ یہاں پر انہی پیسوں میں جو آپ دوسرے کاروانوں میں دیکھ رہے ہیں وہ سروسز مجھے یہاں ملی ہے۔ اچھا، یہ صرف مجھے نہیں، میرے ساتھ جتنے لوگ تھے، جتنے پورے سارے مولا کے مہمانوں کو پوری پراپر سروس دی گئی، چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا گیا، بڑی سے بڑی بات کا خیال رکھا گیا، اور الحمدللہ میں بہت سیٹسفائی ہوا السہلا سے۔ فرسٹ ٹائم میں کسی کاروان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں 100% سیٹسفائی ہوا ہوں کہ نہیں، واقعی انہوں نے محنت بھی کی، اور ان کو واقعی کامیابی ملی کہ بڑے طریقے سے، اور ایسا نہیں کہیں ایگزرشن بھی نظر نہیں آئی، ان کے چہروں پہ بھی ایگزرشن نظر نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے پلان ایسے کیا تھا کہ کہیں بھی ان کو بھی کوئی زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑے۔ پلان کام کیا گیا، جہاں نہیں ہوا چھوڑ دیا، بلا وجہ کے ایگزرشن کر کے گروپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی، بہت بہتر انداز میں۔ اور جو اربعین کے اندر جو ہو سکتا تھا، اس کے اندر سب سے بہترین طریقہ یہی تھا کہ ہم جو انہوں نے اپنایا، اور میں اس وقت واقعی حیران ہوا کہ بڑے بڑے کاروان اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کاروان، میں ابھی نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، پھر بعد میں جب ڈسکشن ہوگی تو پھر ہم بتائیں گے کہ کس کاروان کا کیا کیا حال تھا۔ تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہرحال السہلا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اربعین کے اتنے ٹف ٹائم میں بھی، اور جسے کہنا چاہیے کہ اتنے رش والے ٹائم میں بھی، انہوں نے اتنا اطمینان سے کام کیا کہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم اربعین پہ آئے ہوٹلز میں آنے کے بعد۔
اس سے پہلے تو جو ہم نے واک کی ہے وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم نے کیا کر کے آئے ہیں کہ 40 کہتے کس کو ہے. لیکن جیسے ہی ہم یہاں ان کے ہاتھ میں آئے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے ٹیک کیئر شروع کی اور جس طرح سے انہوں نے تمام معاملات کو لے کے چلے, ہمیں کہیں پتہ نہیں چلنے دیا کہ ہم کوئی پرابلم میں ہیں یا ہم کہیں سختی میں ہیں, ورنہ کہیں نہ کہیں کاروان میں یہ مسئلے آ جاتے ہیں, چاہے جتنا بڑا کاروان ہو. میں آپ سے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, جتنا اچھا کاروان چاہے وہ کتنے ہاں وہ کہیں نہ کہیں مسیپس ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ اس بار کوئی مسیپ بھی نہیں ہوا. اور الحمدللہ جو پلان تھا ایگزیکٹلی اس پلان کے ساتھ یہ چلے. تمام چیزیں, تمام ٹرانسپورٹیشنز, تمام چیزیں ان کی نیٹ اینڈ کلین تھی. کہیں ہمیں یہ فیل نہیں ہوا کہ یار بس انہوں نے چل چلاؤ والا کام کیا, وہ بھی فیل نہیں ہوا. سب سے بڑی بات, کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہوٹل بہتر کر دیا جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن میں ڈنڈی مار دی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, لیکن الحمدللہ یہاں پر ہمیں ہر چیز مطلب اپ ٹو ڈیٹ ملی ہے. بہت شکریہ. اور جواد بھائی آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ خود کاروان کے اندر رہ کر آپ نے بہت ساری چیزیں واچ کی, جو ہم نے آپ کو پہلے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پریویسلی ان سے ہمارے اس موضوع پہ بات بھی ہوتی رہی کچھ, اور کچھ مسٹیکس تھیں ان کی پچھلے کاروانوں میں. انہوں نے اس کو نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ اس بار تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت ہی اسٹینڈرڈ والے کاروان کے اندر جا رہا ہوں کہ جس کے اندر ہر فیسلٹی مجھے اویلیبل تھی, اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کور کیا, بہت اچھا کور. میں منتظر یہ رہوں گا کہ آپ مجھے یہ گائیڈنس کنٹینیوس رکھیں گے. اور اتنی بڑی شخصیت میرے ساتھ, میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ جس گروپ میں علی رضا لالجی ہوں, جس گروپ میں مختار فتح پوری ہوں, میرے لیے اور کیا چاہیے مجھے. میرے دو بازو تھے, میں ان کو دیکھتا رہتا تھا, اور کوشش یہی تھی ہم تینوں کی جب بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ زوار کسی بھی طریقے سے تھکاوٹ کا شکار, بیماری کا شکار, پریشانی کا شکار نہ ہو. مولا کا کرم ہوا ہے, یہاں تک آ گئے, آج واپسی ہے. آنے والے وقتوں میں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فیملی کو جوائن کریں اور ہمارے ساتھ ٹریول کریں. بس اسی طرح سے اگر آپ نے اپنی اس چیز کو مینٹین کیا تو مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. انشاءاللہ نہیں, لیکن مجھے گائیڈنس آپ کی نہیں, میں مارولس تھا, میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی. میں یہی چاہوں گا کہ اس پوری ٹیم کو, یہ آپ کی ٹیم ہے, جب چاہیں جیسا چاہیں ویسے سجیشن دیں, اور جیسے کہ پریویسلی آپ نے دیا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا, اور آپ کی بات بالکل بجا تھی, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ انڈسٹری کو کہتا ہوں, غلطیاں انسان ہیں, بشریں ہو جاتی ہیں, ان غلطی کو تسلیم کرنے والا انسان ہوتا ہے. ڈٹ جانا, ڈٹائی کرنا یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ ہے کہ جو غلطی ہے اس کو مانا جائے کہ ہاں یہ غلطی تھی, اس کو بہتر کیا جائے, تو انسان بہتری کی طرف جاتا ہے. تو وہی ایک چیز جو میں نے بہت سارے کاروانوں میں نوٹ کی کہ وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے لیتے ہیں, پھر مینیج نہیں کر پاتے, پھر پریشانی ہوتی ہے. اور یہ میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ گروپ اتنا بنائیں کہ ایک بس سے زیادہ نہ ہو, تاکہ آپ لوگ مینیج کر سکیں. آپ کے پاس اگر بڑی ٹیم بھی ہے تب بھی آپ نہیں ہوں گے, اور جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں بہت ساری چیزیں اوور لک ہو جائیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور مسٹیکس ہو جائیں گی. انہوں نے اس چیز کو بھی فالو کیا, اور میں حیران تھا کہ انہوں نے بس کی میں بھی کم لوگ لیے, اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی بس میں تو پورے کر لیں, تو انہوں نے کہا نہیں یار تھوڑا سا گیپ رہنا چاہیے, کوئی ایسا ہو جو تھکا ہوا ہو تو لیٹ کے جانا چاہے تو جا سکے. اور انہوں نے بڑا مینٹین کیا, بسوں کے اندر بھی بڑا مینٹین کیا. اور ابھی آج ہم جیسے اب نجف سے اب بغداد جائیں گے, اور بغداد سے پھر ہماری کراچی کے لیے فلائٹس ہیں, تو انشاءاللہ اب ان سے تو ہم رابطے میں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو میرے لیے نہ, میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کسی بھی کاروان میں نہ دیکھ سکوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام کاروانوں کو کہ آپ لوگ کوانٹیٹی پہ نہ جائیں, آپ کوالٹی پر جائیں, آپ اپنی کوالٹی کو مینٹین کریں. میں اس وقت ایئر گائیڈ کی بھی تعریف کروں گا کہ ایئر گائیڈ نے اسی چیز کو مینٹین کیا جس چیز کو انہوں نے مینٹین کیا, اور یہ یاور بھائی لوگوں نے بہت اچھا مینٹین کیا ہے. میں نے بہت تعریف سنی ان کی, اور میں برملا اظہار کروں گا کہ دیکھیں ہمیں لوگوں کو لا کے یہاں پھنسانا نہیں ہے. لوگ اب فوت پاتوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں, انتظار کر رہے ہوں کہ ہمیں کون سی رہائش ملے گی, اور وہ سارے بیچارے پیسے دے کے آئے ہوئے. اور بہت بڑے بڑے کاروانوں کے اس وقت نام ایسے ہیں جس میں بہت بڑا نام بھی ہے کہ جنہوں نے اس وقت بہت لوگوں کو پریشان کیا ہے. لیکن میں ابھی اس موضوع پہ بعد میں بات کروں گا, تاکہ جو السہلہ کا ایک میسج تھا وہ میں السہلہ کو دے دیا. لیکن میں بہت خوش ہوں, اور میں آئندہ بھی میں یہی کہوں گا کہ میں انشاءاللہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ سفر کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے مینٹین کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ علی بھائی ہماری طرف سے, جزاک اللہ. چلو عزادارو چلو, چلو عزادارو چلو, لو آ گیا بلاوا ہمارے حسین کا.